میرے بھائیوں، جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی جرات کروں گا، وہ تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں۔ بہرحال موضوع ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں۔ آپ اگر اس سوال کا جواب کسی سے پوچھیں تو ہر کوئی آپ کو اپنے اپنے انداز سے جواب دے گا کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں، ہم مسلمان اس لیے ہیں۔ بہرحال لیکن اس سوال کا جواب اور اس کا ایک پہرایا یہ بھی ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ میرے بھائیوں، اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے ادیان ہیں۔ ان تمام ادیان کے ہوتے ہوئے، ان تمام مذاہب کے ہوتے ہوئے، ہم نے تمام ادیان کو خیر آباد کہا، اور ہم نے اگر کسی دین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے ادیان کے ہوتے ہوئے ہم نے دین اسلام کو اپنے سینے سے لگایا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال ہے میرے بھائی۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عموماً جب کوئی آدمی، جب کوئی انسان ایک پارٹی چھوڑ کر کے، ایک جماعت چھوڑ کر کے، ایک گروہ چھوڑ کر کے دوسری جماعت یا دوسری پارٹی میں داخل ہوتا ہے تو وہ دو چار چیزوں کا لحاظ کرتا ہے، ملحوظ رکھتا ہے۔ وہ دو چار چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ ایک آدمی جب دوسری جماعت میں داخل ہوتا ہے، جب دوسری جماعت میں شامل ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے دوسری جماعت کے لیڈر کو دیکھتا ہے، قائد کو دیکھتا ہے، رہبر کو دیکھتا ہے، مقتدا کو دیکھتا ہے، رہنما کو دیکھتا ہے۔ اور دوسری چیز وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس جماعت میں وہ داخل ہو رہا ہے، شامل ہو رہا ہے، اس جماعت کی کتاب کیا ہے، اس جماعت کا نصاب کیا ہے، نصاب تعلیم کیا ہے۔ اور تیسری چیز وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس جماعت میں وہ داخل ہو رہا ہے اس جماعت کا منشور کیا ہے، پروگرام کیا ہے۔ اور چوتھی چیز وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس منشور کا یا پھر اس پروگرام کا عوام پر یا پھر اس کے ماتحت جس جماعت کو شامل، جس جماعت کے لوگ ہیں یا پھر جس جماعت کو وہ فالو کر رہے ہیں، ان عوام پر اس منشور کا یا پھر اس پروگرام کا اثر کیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اعلیٰ ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، میں نے زندگی پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کی ہے، جب بھی میری زبان سے کوئی بھی بولی نکلی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نکلی ہے، لیکن جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتا یا پھر اپنی جماعت میں بیٹھا ہوا ہوتا تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلنے پر مجبور ہو جاتا اور کہتا واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد۔ ساتھیوں، اللہ کی قسم ہے کہ میں نے زندگی پر محمد رسول اللہ کی مخالفت کی، لیکن جب بھی میں نے ایک وقت ایسا بھی نہیں چھوڑا کہ جس وقت میں نے محمد رسول اللہ کی مخالفت نہیں کی، لیکن اللہ کی قسم ہے واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد۔ ساتھیوں، میں نے اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص نہیں دیکھا۔ یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں، یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں میرے بھائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء سید الانبیاء کی صفت کیا بیان فرمائی؟ فرمایا انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اللہ کے پاک پیغمبر، یہ کافر، یہ مشرک آپ کی امانت کو مانتے ہیں، یہ کافر، یہ مشرک آپ کی صداقت کو جانتے ہیں، یہ کافر آپ کا انکار نہیں کرتے اللہ کے پاک پیغمبر، یہ کافر، یہ مشرک اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو بھائی، امام الانبیاء کی شان یہ ہے، امام الانبیاء کی عظمت یہ ہے کہ ہم نے اس دین کو سینے سے اس لیے لگایا ہے کہ ہمارے پاس جو لیڈر ہے، ہمارے پاس جو رہنما ہے میرے بھائی، وہ سب سے عظیم ہے، سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء کو، سید الانبیاء کو تمام نبیوں پر فضیلت بھی دی۔ میرے بھائی، ہم انبیاء کے تبلیغ کے قائل نہیں ہیں، ہاں ہم فضیلت و تفصیل کے قائل ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ بعض نبیوں کو بعض سے نیچا کیا جائے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت، بعض نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جس مذہب کو ہم اور آپ ماننے والے ہیں میرے بھائی، وہ دین اور اس دین کا لیڈر، اس دین کا مقتدا تمام انبیاء، تمام نبیوں میں امام الانبیاء کو فضیلت حاصل۔ ایسے ہی نہیں، ہم دین اسلام کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں، مٹنے کے لیے تیار ہیں، کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو کیا وجہ ہے؟ آپ لائیں نہ کوئی ایسا لیڈر، آپ لائیں نہ کوئی ایسا خدا، آپ لائیں نہ کوئی ایسا رہبر اور رہنما، تم آپ کے دین میں داخل ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن پہلے ہمارے لیڈر جیسا، ہمارے مقتدا جیسا، ہمارے قائد جیسا آپ کوئی لیڈر پیش کریں تو صحیح۔ لیکن جانے میرے بھائی، آج آپ جو دنیا میں نظر دوڑاتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ان تمام لوگوں کو پاتے ہیں، ان تمام تنظیموں کو پاتے ہیں، ان تمام جماعتوں کو پاتے ہیں، تو آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارا لیڈر سب سے عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ دیکھیں امام الانبیاء کی شان کیا ہے، امام الانبیاء کی عظمت کیا ہے میرے بھائی، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت سے سرفراز کیا، بارے نبوت اور رسالت کا تاج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا دعا مانگتے ہیں؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري۔ میرے پاس بڑے بنا عالم، اے میرے اللہ، تم نے بارے نبوت اور رسالت کا تاج میرے سر پہ ڈال دیا ہے، اے میرے پاس پروردگار عالم، میرے سینے کو کھول دے، میرا معاملہ آسان کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، وَاجْعَلْ لِي
حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر ہمارا بھائی تھوڑا اونچے مقام پہ پہنچ جائے، تھوڑا اونچا منصب مل جائے اپنے بھائی کو، تو نہ جانے ہم کیسے کیسے ہیلے بناتے ہیں اور اپنے بھائی کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ نہیں کہ صرف اپنا بھائی، تمام مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، آپ بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ کی شان ہے، لیکن امام الانبیاء کی شان کو دیکھیں۔ امام الانبیاء کی شان یہ ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، میرے سینے کو کھول دے اور میرے بھائی کو میرے اہل میں سے وزیر بنا۔ لیکن میرے بھائی، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر اللہ سے دعا نہیں مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اللہ کے پاک پیغمبر سے فرماتے ہیں، اے اللہ کے پاک پیغمبر، اے اللہ کے نبی، کیا میں نے آپ کے سینے کو کھول کر کے نہیں رکھ دیا؟ اے اللہ کے نبی، کیا میں نے آپ کے معاملات کو آسان نہیں کر دیا؟ میرے بھائی، یہ امام الانبیاء کی شان ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وزیر کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر، کیا میں نے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر کے نہیں رکھ دیا؟ یہ امام الانبیاء کی شان ہے میرے لیے، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، بغیر مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے۔ آج آپ دیکھیں فلسطین کے اوپر مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے، آج سارے جہان کی الغار ہے مسلمانوں پر، آج مسلمانوں کو ہر طرف سے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو فلسطین کا حال دیکھتے ہیں، جب فلسطین کا حال دیکھتے ہیں میرے بھائی، تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھیں بڑھ جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے نہیں میرے بھائی، رونا آتا ہے۔ آپ دیکھیں ویڈیو میں، موبائل میں، آپ کبھی دیکھیں، ابھی تو ایک ٹرین چلا ہوا تھا، آج آئیزان رافع، کیا کریں میرے بھائی؟ کیا آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا یاد نہیں آتا؟ کیا آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے، یہ ساری خبریں دیکھ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو یاد نہیں آتی میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کے اندر فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ہاں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقے کو پکڑے رہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تھامے رکھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلام مقدس کے اندر، یہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں، ان پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ یہ باطل قومیں، یہ باطل فرقے، یہ باطل جماعتیں تمام مسلمانوں پر ایسے ہی جھپٹ پڑیں گی، ایسے ہی لپٹ پڑیں گی جیسے ایک بھوکا آدمی، بھوکے لوگ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کے دسترخوان کو نوچ ڈالتے ہیں اور ایک سامان تک نہیں بچتا ہے۔ بھائی، آج یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ اگر آج بھی مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، آج بھی مسلمان نہیں جاگے میرے بھائی، آج بھی مسلمان سوتا رہا، تو معاف کیجیے گا، آج جو فلسطین کا حال ہے، کل ہمارے یہاں بھی حال ہونے والا ہے۔ میرے بھائی، میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل کیا ہے، کل کون سا دن ہے؟ کل وہ ڈھلنے جائیں گے نا میرے بھائی، ہمارے پرائم
अपना ही सोचता है, अपना ही पेट दिखता है। खुदा अल्लाह के वास्ते आप होश के बात करते, आप ये ना भूले कि अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, अफज़लुल ईमान का सबसे बेहतरीन दर्जा ये है मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, आपसे दूसरे लोग महफूज रहे, ये बेहतरीन दर्जा है ईमान का। आपसे सारे लोग महफूज रहे। खैर मैं बात कर रहा था कि हम मुसलमान इसलिए हैं कि हमारे पास ऐसा लीडर है, हमारे पास ऐसा मुतला है, हमारे पास ऐसा रहनुमा है मेरे भाई। तो इस जैसा रहनुमा आज पूरी दुनिया इस जैसा रहनुमा पेश करने से कासिर है। इसीलिए हमने दीन इस्लाम को सीने से लगाया हुआ। और दूसरी बात कि हमने दीन इस्लाम को सीने से किस लिए लगाया है, हमने दीन इस्लाम को सीने से इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास जो किताब है, हमारे पास जो निज़ाम तालीम है, इस जैसी किताब किसी के पास नहीं है, इस जैसी किताब किसी के पास नहीं है। अब्बुल रहमानी साहब कहते हैं कि मोहरी तो मिलेंगे तुम्हें शैतान से बदतर, गुनाह करने वाले मोहरी तो मिलेंगे तुम्हें शैतान से बदतर, और तालीम मिलेगा तुम्हें कुरान से बदतर। मेरे भाई कुरान, कुछ लोग ये समझते हैं कि कुरान जो सिर्फ मंत्र और दम फूकों की किताब है। कुछ लोग नहीं समझते हैं कि किसी की मौत हो रही है कुरान पढ़वा दो, दुकान की ओपनिंग हो रही है कुरान पढ़वा दो, नया घर बन गया है कुरान पढ़वा दो। ये मंत्र और दम फूकों की किताबें नहीं समझे होंगे। नहीं मेरे भाई, कुरान ने जिंदगी के हर विषय को कुछ किया, कुरान ने आपको चलने का तरीका बताया है, कुरान ने आपको बोलने का तरीका बताया है, कुरान ने आपको ये भी सिखाया है कि आपका एक भाई के साथ किस तरीके से लहजा होना चाहिए। कुरान ने आपको ये भी सिखाया है कि आपकी जुबान से जो बोली निकले वो आहिस्ता निकले ताकि आपके भाई को उस बोली से तकलीफ न पहुंचे। कुरान ने आपको हर गोशे को टच किया है, कुरान ने आपके मुआशरे को बनाने की कोशिश की है, कुरान ने आपके मुआशरे को संभालने की कोशिश की है, कुरान ने आपके मुआशरे को जन्नत का गहवारा बनाने की कोशिश की है। अभी आप कुरान को देखें तो ये मंत्र और दम फूकों की किताब नहीं है, सिर्फ बड़े मेरे भाई कुरान को सूरतुल हुजुरात को आप पढ़े, सूरतुल हुजुरात के ये जो मुआशरे को बनाने की कोशिश की है आपने, आज ये जो कुरान को टारगेट करने वाले क्या है, कुरान को आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया के थ्रू क्या देखते हैं, कुरान को जलाया जाता है, कुरान को फाड़ा जाता है, कुरान के साथ में हरमती की जाती है। आखिर क्यों क्यों? इसलिए क्योंकि इस जैसी किताब ये लाजवाब किताब है, लाजवाब किताब है, बेदिल किताब है, बेऐब किताब है, लामैब किताब है, लामैब किताब है, इसमें कोई शक नहीं। ये काफिर, और आप जानते हैं ये काफिर और ये मुश्रिक कुरान के साथ बेहरमती इस कदर नहीं कर रहे, इस कदर हमारे मुसलमान भाई कुरान के साथ बेहरमती कर रहे हैं। ये आपके पास ठीक है, आपके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन अगर आपके पास कुरान की डिग्री नहीं है तो आप जाहिल के जाहिल हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस में अपना इल्म निचोड़ा है, और जिसके पास अल्लाह तबारक व तआला का इल्म नहीं वो जाहिल है ना गलत। आप कुरान को पढ़े मेरे भाई, कुरान को समझने की कोशिश करें। आज उन्होंने कुरान को समझने की कोशिश की, कुरान पे गौर किया, ये तारीख है क्या, ये तारीख सितारा ये सैयारा है क्या? जब साइंसदानों ने, जब मुहद्दिकीन ने गौर किया तो पता चला ये तारीख सितारा है, वो टक 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 आवाज आती है इससे। तो फिर गौर करें, देखें कि ये जो गैर मुस्लिम था या फिर ये मुश्रिक और ये काफिर और खुसूसन ये जो ज्यूस हैं जिनके ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन अगर कोई है तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स, ये ज्यूस हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स मानने वाले कौन है? ये फिलिस्तीन के अंदर आप जो यहाँ इजराइल देख रहे हैं, ये इजराइल यही सबसे मुसलमानों के बड़े दुश्मन है मेरे भाई। और अगर आज आपने होश का नाम न जमाया, अगर आज आपने अपनी अकल को सही नहीं किया मेरे भाई, तो माफ कीजिएगा आज जो फिलिस्तीन के अंदर हाल है वो हाल ऐसा ना हो। अल्लाह से दुआ करेंगे आज हमारे आलम वो हाल हिंदुस्तान के अंदर न आए,
محفوظ رکھ، ان کو تو سلامت رکھ الہ العالمین، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما الہ العالمین، ہم میں سے جو مسلمان بھائی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت کو عطا فرما الہ العالمین، ہم میں سے جو مسلمان بھائی بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، ہم میں سے جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں